ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ایک بہت خوبصورت عورت سیما رہتی تھی۔ سیما کی 10 سال پہلے جمیل سے شادی ہوئی تھی۔ اس کا ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کے شوہر جمیل کی ایک دوسری بیوی بھی تھی جس کا نام ہنا تھا۔ ہنا کے 2 بچے تھے۔ ہنا ایک بہت ہی مغرور عورت تھی۔ وہ ہر وقت سیما سے لڑائی کرتی رہتی، کوئی بھی لڑائی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ اس کو اس کے بچے نہ ہونے پر تانے دیتی اور برا بھلا کہتی رہتی، یہاں تک کہ وہ اس کو ڈائن کہتی کہ اگر اس کا کوئی بچہ ہوتا بھی تو وہ ان کو کھا جاتی۔ غرض کہ وہ ہر طرح سے اس کو تنگ کرتی اور باتیں سناتی۔ اس کا شوہر جمیل بھی اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس لیے وہ اس دنیا میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی۔ وہ ان سب باتوں پہ بہت دکھی ہوتی اور روتی رہتی۔ اس کو یوں لگتا کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے خدا سے امید تھی کہ ایک دن وہ اس کی ضرور سنے گا۔ ایک دن وہ جب جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گئی تو دکھی ہو کر بہت غمگین گانے گا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی اور حالات سے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ اچانک وہ لکڑیاں اکٹھا کرتے کرتے جب ایک جھاڑی کو ہٹاتی ہے تو وہاں ایک نوجوان ظاہر ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت باعزت، پروقار اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم اتنے دکھی گانے کیوں گا رہی ہو؟ تو سیما نے اس کو دیکھا، وہ قابل اعتبار لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ اس پہ اعتبار کیا جا سکتا تھا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ نوجوان اس کی ساری باتیں سن کر اس نوجوان کو سیما پر بہت ترس آتا ہے۔ وہ سیما کو اپنی ہمدردی کا یقین دلاتا ہے۔ سیما حیران ہوتی ہے کہ وہ اس کی کیسے مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ پھر وہ نوجوان اس سے کہتا ہے، میں تمہیں کچھ کھجوریں دیتا ہوں، یہ کھا لو، اس سے تمہاری تمام خواہشات پوری ہوں گی اور تمہاری زندگی کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ سیما کچھ لمحے حیران ہو کر سوچتی ہے اور پھر وہ کھجوریں لے کر کھا لیتی ہے۔ کھجوریں کھاتے ہی اس کو اپنے اندر ایک توانائی سی محسوس ہوتی ہے اور خود کو بہت بہتر محسوس کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب وہ خود پر اور ظلم نہیں ہونے دے گی۔ وہ نوجوان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے تاکہ وقت پہ گھر پہنچ سکے۔ سیما خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کرتی ہے، حالانکہ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا۔ تو وہ سوچتی ہے کیوں نہ کھانے کے لیے کچھ بنایا جائے۔ وہ جب باورچی خانے میں ہوتی ہے تو ہنا آ جاتی ہے اور آتے ہی اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس کو بہت باتیں سناتی ہے، اس کو تانے دیتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے۔ اس کی اس باتیں سن کر سیما بہت دکھی ہو جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ ہنا کی باتیں سن سن کر سیما کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ کاش یہ چپ ہو جائے ہمیشہ کے لیے، مجھے اس کی ایسی باتیں نہ سننی پڑیں۔ وہ دل میں ایسی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے۔ ہنا آخر کار وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ سکون کا سانس لیتی ہے۔ دوسرے دن سیما جب صبح کو دیکھتی ہے کہ ہنا کوئی بات نہیں کر رہی تو وہ بہت حیران ہوتی ہے۔ ہنا بات کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکل رہے ہوتے۔ یہ دیکھ کر سیما بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ پھر اسے یاد کرنے پر یاد آتا ہے کہ اس کو نوجوان نے کھجوریں دی تھیں کھانے کے لیے اور کہا تھا کہ تمہاری خواہشات
پوری ہوگی تو وہ یہ سوچتے ہی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتا۔ وہ پریشان ہو کر اس کو ادھر ادھر ڈھونڈتی واپس گھر آ جاتی ہے۔ اس کے شوہر کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں بات کیا ہے، کیا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر اور ایک بزرگ کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے جو کہ بہت مشہور تھے۔ وہ ان بزرگ کے پاس جاتا ہے اور ان کو ساری بات بتاتا ہے، تو وہ بزرگ بہت غور سے اس کی بات سنتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سب تمہاری بیوی کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ دوسروں پر ظلم کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کسی نے بد دعا دی ہے۔ جب تک وہ اپنی غلطی مان کر معافی نہیں مانگ لیتی یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا شوہر یہ باتیں سن کر آ کے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بتاتا ہے کہ بزرگ نے ایسے کہا ہے۔ سیما یہ سن کر بہت دکھی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہنا سے بات کرے، لیکن ہنا اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس سب کی ذمہ دار ہے۔ وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آہستہ آہستہ ہنا بہت بیمار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کی بیماری دن بدن شدید ہوتی جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھ پاتی۔ ایک رات وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے تو تازہ ہوا کے لیے باہر نکلتی ہے۔ اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز پڑتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے۔ وہ جب جا کر دیکھتی ہے تو سیما اس کا نام لے کر اس کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے اور اس کو سیما کی مخلصی اور سچے پن پر یقین آ جاتا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتی رہی اور وہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ سیما سچ میں دل کی بہت صاف عورت ہے، اس بات کا اس کو یقین آ چکا تھا اور وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن وہ صبح کو اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تندرست ہو چکی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ آخر رات کو ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ پھر اس کی نظر اپنے بچوں پر پڑتی ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ سیما نے کتنے اچھے سے اس کے بچوں کا خیال رکھا۔ وہ ٹھیک تو ہو گئی تھی لیکن ابھی تک بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ سیما سے بات کرے اور اس سے معافی مانگے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے اور رو رو کر معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیما بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی اس میں۔ تو معافی مانگتے مانگتے اچانک اس کے منہ سے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے اور خوشی سے ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ سیما بھی اس بات پہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کی آواز لوٹ آئی ہے، وہ اب بات کر سکتی ہے۔ وہ دونوں ہی اس بات سے بہت خوش تھیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور بولنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ بچے بھی یہ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ ہنا اس سے معافی مانگنے کے ساتھ آئندہ کبھی بھی ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہے اور اس سے دوستی کر لیتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں بہت اچھی سہیلیاں بن گئیں۔ سیما سب کو یہ بتا کر حیران کر دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ یہ سوچ کر ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کمزور ہے، ایک دن سارا کچھ واپس آ جاتا ہے۔